ثانی کا یہ مبارک مہینہ ہے۔ اس مہینے کے اندر اسلام کے عظیم جرنیل اور عظیم سپہ سالار خلیفہ بلا فصل امیر المؤمنین والمسلمین والمجاہدین اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متصل بعد جن کے سر پر خلافت کا تاج آیا اور خلفائے راشدین میں سے سب سے پہلے خلیفہ سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اس مہینے کی 22 تاریخ کو اس دار فانی سے دار بقا کی طرف رخصت ہوئے۔ 22 جمادی ثانی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کا دن ہے۔ مسلمانان عالم اس دن کو نہایت ہی دینی جذبے اور شوق ذوق سے اس دن کو یوم صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے مناتے ہیں۔ آپ کے نام پر محافل ہوتی ہیں، مختلف قسم کے دینی پروگرام ہوتے ہیں، اس لیے کہ ہر مسلمان کو یہ پتہ چلے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات بابرکت کوئی عام شخصیت نہیں، یہ وہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں کہ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ اس وقت پڑھا جب کلمہ پڑھنا اتنا بڑا جرم تھا کہ انسان کلمہ پڑھ کے اپنے آپ کو موت کے منہ میں دے دے۔ اسلام کی خاطر سب سے پہلے جو تکلیف برداشت کی ہے وہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور بڑی عمر کے انسانوں میں سب سے پہلے جنہوں نے کلمہ پڑھا وہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ مردوں میں جب انہوں نے کلمہ پڑھا تو ان کی عمر 18 سال تھی، جوان تھے، طاقت تھی، اور کلمہ پڑھنے کے بعد انہوں نے پھر کلمے کو چھپایا نہیں بلکہ اس کا برملا اظہار فرمایا۔ تو آج کی نشست میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، ایک تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کے حوالے سے اور آپ کی زندگی کے حوالے سے چند فضائل، اور اس کے ساتھ ساتھ جو لوگ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے صحابی ہونے کا انکار کرتے ہیں، جو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے خلیفہ اول ہونے کا انکار کرتے ہیں، اور جو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اوپر سے کلمہ پڑھا اور حضرت ابو بکر علی کی دشمنی ثابت کرنے کے لیے وہ جھوٹوں کے آئی جی بنتے ہیں۔ یہ تمام تر جو کفریات ہیں ان کا رد کرنا بھی مقصود ہے۔ آئیے سب سے پہلے قرآن کو دیکھتے ہیں کہ آیا کہ قرآن پاک کے اندر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں اللہ تعالیٰ نے کوئی آیت ارشاد فرمائی ہے؟ تو سب سے مشہور ترین آیت سورہ توبہ کی لا تحزن ان اللہ معنا، یہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں اللہ تعالیٰ نے اتاری۔ 24ویں سپارے کی پہلی آیت والذی جاء بالصدق وصدق بہ، اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں اتاری۔ سورہ فتح کی آیت نمبر 19 میں محمد الرسول اللہ کے بعد والذین معہ خاص ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے آیا۔
اور قرآن پاک کی سب سے آخر میں جو آیت نازل ہوئی سورۃ النصر، جب وہ نازل کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس آیت کا اعلان فرمایا تو اس آیت کی حقیقی روح کو سمجھنے والے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تھے، کہ جنہوں نے اس سورت کے نزول سے یہ اندازہ لگا لیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اب دنیا میں بہت کم وقت رہیں گے اور اللہ تعالیٰ کے پاس چلے جائیں گے۔ تو یہ آیات اگر آپ کا دل چاہے تو کسی بھی تفسیر کے اندر ان آیات کا شان نزول اور ان آیات کا مقصود اور مطلب آپ جان اور پہچان سکتے ہیں۔ آئیے اس کے بعد میں حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ ہوتا ہوں کہ آیا کہ احادیث کے اندر بھی حضرت ابوبکر کی شان کوئی موجود ہے۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھیں کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کی شان تمام صحابہ کے ساتھ ایک الگ شان ہے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کی شان عشرہ مبشرہ کے اندر اپنے حوالے سے موجود ہے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان خلفائے راشدین کی مجموعی احادیث میں اپنے حوالے سے موجود ہے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رشتہ داری وہ اپنے حوالے سے موجود ہے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضرت علی سے رشتہ داری وہ اپنے حوالے سے موجود ہے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاندان نبوت سے رشتہ یہ اپنی جگہ موجود ہے۔ شہدائے بدر احد کے اندر حضرت ابوبکر کا مقام و مرتبہ جو ہے وہ اپنے حوالے سے موجود ہے۔ غار حرا کا جو موقع ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایام گزارے وہ اپنے حوالے سے موجود ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پہاڑ کے اوپر کھڑے ہو کر فرمایا کہ اے پہاڑ تو حرکت کیوں کرتا ہے، تیرے اوپر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے، 2 شہید ہیں، اس حدیث سے کیا مراد ہے یہ آپ جان سکتے ہیں۔ تو اگر میں احادیث کا حوالہ جات اور احادیث کو بیان کروں تو یہ تو ایک نشست کیا کئی نشستیں ختم ہو جائیں گی، لیکن شان ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ختم نہیں ہونے کو آتی۔ تو میں آپ کے صرف تعارف کے لیے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق صرف ایک حدیث پیش کرنے کی اجازت چاہتا ہوں، تاکہ اس مختصر نشست میں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان آپ کے دل و دماغ میں آ کر آپ کا ایمان تازہ کر سکے۔ مزید اگر آپ اس بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو آپ کومنٹس بھی کر سکتے ہیں، آپ کسی مستند عالم دین مفتیان کرام کے پاس بھی جا کر ان چیزوں کی معلومات اور دین اسلام کے بارے میں پوچھ سکتے ہیں، اور خاص ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پوچھ سکتے ہیں کہ جو نسبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے حضرت ابوبکر صدیق کو عطا کی ہے وہ کسی صحابی کو نہیں عطا کی۔ تو جو میں حدیث پیش کرنے جا رہا ہوں یہ حدیث جامع ترمذی شریف میں موجود ہے، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں جن کو حافظ الحدیث کہا جاتا ہے، اور احادیث بیان کرنے میں حضرت ابو ہریرہ کا جو مقام اور مرتبہ ہے وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے ابو ہریرہ، دنیا کے اندر جس نے بھی ہمارے ساتھ کوئی احسان کیا، ہمیں کوئی چیز عطا کی، ہمیں کوئی تحفہ دیا، ہمیں کوئی مال دیا، ہمیں کسی قسم کی بھی کوئی چیز اگر دی ہے تو ہم نے دنیا ہی میں اس کی مکافات کر دی ہے، یعنی اس کا بدلہ دے دیا ہے۔ البتہ ایک شخص ایسا ہے، ایک انسان ایسا ہے کہ جس نے میرے اوپر احسانات اتنے کیے یا اس قدر کیے کہ میں اس کے احسانات کا بدلہ دنیا میں نہیں دے سکا، نہ ہی دے سکتا ہوں، البتہ اس کے احسانات کا بدلہ اللہ تعالیٰ اس کو روز قیامت ہی عطا کریں گے۔ یہ حدیث شریف جامع ترمذی میں موجود ہے۔
کوئی میں نے خاص اپنی طرف سے نہیں پیش کی۔ صحاح ستہ کی کتب کے اندر یہ ایک حدیث کیا ہزاروں حدیثیں موجود ہیں شان ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جس قدر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے احسانات کیے، جتنا کچھ دیا وہ کسی اور نے نہیں دیا۔ حالانکہ یہ ایک الگ بات ہے کہ ہر صحابی نے اللہ کے نبی کے ساتھ احسانات کیے، ہر صحابی نے اللہ کے نبی کے سامنے اسلام کی خاطر، ایمان کی خاطر، اللہ کے دین کی خاطر ہر چیز لٹائی ہے۔ وہ ہر صحابی کا اپنا اپنا مقام اور درجہ ہے، لیکن خاص طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے احسانات کا بدلہ میں دنیا میں نہیں دے سکا اور نہ دے سکتا ہوں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نواسے حضرت عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ پڑھا، اسلام میں داخل ہوئے، تو 40,000 درہم کے مالک تھے۔ آج کوئی چند درہموں کا مالک ہو، چند ڈالروں کا مالک ہو، جس کے پاس کوئی 100,000 ڈالر ہوں تو اس کے پاؤں زمین پر نہیں لگتے۔ لیکن یہ وہ دور تھا جب مکے کے اندر کوئی کلمہ پڑھنے والا نہیں تھا، جب مکے کے اندر اللہ کے نبی کا کوئی سہارا بننے والا نہیں تھا، جب مکے کے اندر اللہ کے نبی کے اپنے خاندان کے ہی آپ کے دشمن تھے، کوئی آپ کو آسرا اور کوئی آپ کے سامنے آنکھیں بچھانے والا نہیں تھا۔ یہ وہ دور تھا کہ جب کلمہ پڑھنا گویا کہ اپنے آپ کو کانٹوں پہ بچھانا تھا۔ جس وقت حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے اور 40,000 درہم کے مالک تھے، اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میرا مال یہ میرا نہیں بلکہ یہ آپ کی ملک ہے، آپ اس کے مالک ہیں، جہاں چاہیں، جب چاہیں، جس طرح چاہیں اس کو آپ دین اسلام کے لیے خرچ کر سکتے ہیں۔ یہ کوئی آسان بات نہیں ہے۔ آج کسی کے سامنے کسی مسجد مدرسے کے لیے کہا جائے تو وہ آگے سے ہزاروں باتیں سنا کے پھر مشکل سے 100 روپیہ نکال کے دے گا، بڑا احسان کرے گا کہ میں نے خدمت کی ہے۔ سخاوت کرنا سیکھنی ہے تو ابو بکر سے سیکھیں، دین اسلام کے لیے مال خرچ کرنا سیکھنا ہے تو ابو بکر صدیق سے سیکھیں۔ اور وہ دور جس دور میں اپنے بھی بیگانے ہوں، تو 40,000 درہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیے، فرمایا گیا جس کے آپ مالک ہیں۔ اور حضرت عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 7 ایسے غلاموں کو خرید کر آزاد کیا جنہوں نے کلمہ پڑھ کے اسلام قبول کر لیا تھا، اور کلمہ پڑھنے کی وجہ سے ان کے جو آقا تھے، ان کے جو مالک تھے، اسلام لانے کی وجہ سے ان کو تکلیف پہنچاتے تھے۔ ان 7 میں سے ایک حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اور مرتبہ، جو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صحیح نہیں مانتے، انہوں نے ابو بکر کو سمجھا ہی نہیں ہے۔ انہوں نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سوچ تک ان کی سوچ جا ہی نہیں سکتی، اس لیے کہ ان کے دلوں میں بغض ابو بکر ہے، کفر ابو بکر ہے، حسد ابو بکر ہے، ان کے سینوں میں صحابہ کا بغض ہے، اور جس سینے میں بغض صحابہ ہو اس میں حب صحابہ کیسے آ سکتی ہے؟ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگر ان کے فضائل مناقب میں بیان کرنے لگوں تو اس کے لیے تو کئی گھنٹے چاہیے، تو میں اپنے اس موضوع کو سمیٹتا ہوں کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں جنہوں نے اپنے گھر کا پورا سامان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں پیش کر دیا تھا۔ اور جب اللہ کے نبی نے پوچھا کہ ابو بکر گھر کیا چھوڑ کے آئے ہو، تو
آپ نے فرمایا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، گھر میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان کو چھوڑ کر آیا ہوں۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ جب میرے والد ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارا گھر کا سامان ایک گٹھڑی میں باندھ لیا تو دیواروں پہ ہاتھ پھیر رہے ہیں، چونکہ نظر کچھ کمزور تھی، تو کہتی ہیں کہ ہم نے پوچھا کہ یہ کیوں دیوار پہ ہاتھ پھیر رہے ہیں؟ تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہاں میں نے ایک مرتبہ ایک سوئی لگائی تھی، تو میں یہ سوچ رہا ہوں کہ وہ سوئی گھر میں نہ رہ جائے جو اللہ کے نبی کی خدمت میں پیش نہ کروں۔ یہاں تک جس کا عشق رسول ہو، یہاں تک جس کی محبت رسول ہو، اس کو آپ کیا کہتے ہیں کہ اس نے فاطمہ کا فدق لے لیا، اس نے حضرت علی سے دشمنی کی۔ شرم آنی چاہیے تمہیں۔ اگر تم نے موت سے پہلے ان چیزوں سے توبہ نہیں کی، جو لوگ حضرت ابو بکر کو ٹھیک نہیں سمجھتے، اچھا نہیں سمجھتے، تو پھر اس کا خمیازہ آپ کو قبر حشر کی زندگی میں بھگتنا پڑے گا۔ آج لمحہ فکریہ ہے، میں ان تمام شیعوں سے کہتا ہوں جو اثنا عشری شیعہ ہیں، جو بغض ابو بکر سے بھرے ہوئے ہیں، وہ آئیں اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگ کر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبتوں کو اپنے دل میں ڈالیں۔ یہی حضرت علی کا قول ہے، یہی حضرت علی کی محبت ہے، یہی حضرت فاطمہ کی محبت ہے۔ جب تک آپ سارے صحابہ سے محبت نہیں کریں گے، آپ کا ایمان پورا نہیں ہوگا۔ تو یہ ہیں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو باتیں تو بہت ذہن میں آ رہی ہیں، لیکن میں اسی پر سمیٹتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جو نسبت حضرت ابو بکر کو عطا کی وہ کسی کو نہیں دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 63 سال ہے، حضرت ابو بکر کی عمر بھی 63 سال ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس روضے میں مدفون ہیں، اسی روضے میں حضرت ابو بکر مدفون ہیں۔ کسی کے ایمان کے لیے، کسی کے ماننے کے لیے کیا یہ دلیل کم ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کے پہلو میں لیٹے ہوئے ہیں؟ اور ہر مسلمان کا یہ عقیدہ ہے کہ جو روضہ مبارک ہے وہ جنت ہے۔ تو حضرت ابو بکر تو جنت میں ہیں، حضرت عمر تو جنت میں ہیں۔ اللہ نے دنیا میں دکھا دیا ہے کہ روضہ مبارک جس جگہ پر اللہ کے نبی اس وقت موجود ہیں وہ صرف جنت ہی نہیں، میرا اور مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ وہ ٹکڑا جنت سے بھی اعلیٰ ہے، کہ اس جنت میں تو ابھی حضور داخل نہیں ہوئے، جس جنت میں اس وقت موجود ہیں وہ جنت سے اعلیٰ ہے، کیونکہ وہاں حضور موجود ہیں، وہاں اللہ کے نبی موجود ہیں، اور اسی جنت میں ابو بکر موجود ہیں، اسی جنت میں حضرت عمر موجود ہیں، تو ان کے جنتی ہونے میں تو شک ہی کوئی نہیں۔ تو لہٰذا اپنی اداؤں پر، اپنی کرتوتوں پر غور کرو۔ جو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صرف حسد اور بغض کی دنیا میں اور بے انصافی کی اینک لگا کر دیکھتے ہیں، ان کو میں کہتا ہوں حسد کی اینک اتار دیں، بغض کی اینک اتار دیں، اور کفر کی اینک اتار دیں، پھر حضرت ابو بکر کی شخصیت کو دیکھیں کہ کیسی اسلام کی آئینہ دار ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان پر اور سب صحابہ پر، اہل بیت پر ایمان لانے کی توفیق